ملکہ سبا کون تھی اور کس طرح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئی، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ آج سے ہزاروں سال قبل عرب کے جنوبی علاقوں میں واقع یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو بہت سی نعمتیں اور آسائشیں میسر تھیں، ہر طرف لہلاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن میں 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی وہ قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جن کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ آپ علیہ السلام کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکومت دی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا پیارا پرندہ ہدہد حاضر نہیں ہوا۔ جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی صحیح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے، اس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال راستہ کر دکھایا ہے، ان کو سیدھا راستے سے روک رکھا ہے، بس وہ راستے پر نہیں آتے اور نہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہمارے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے۔ کیوں سجدہ نہیں کریں؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ہم دیکھیں گے تو تو نے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے؟ یہ میرا خط لے جا اور اس کی طرف ڈال دے، اور پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و تابع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سن کر کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو گے میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرنے والی ہوں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو حکم دیں گی وہ ہم پورا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ مجھے خدا نے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور جو تم کو دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہوں گے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کر نکال دیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں۔
میں اس کام کی پوری قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور میرا پروردگار بہت حکمت والا اور دانا ہے۔ مورخین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں بہت سارے موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو بہو ویسا کا ویسا ہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے پانی بھی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا تو انہوں نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں اور بول اٹھیں، اے میرے پروردگار، میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سین کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک و دمک دیکھ کر اس کو محبوب اور خدا سمجھ بیٹھی۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ تو ناظرین، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔